علامہ اقبال شکوہ کے بند نمبر 6 کے پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، کبھی خشکیوں میں لڑے تو کبھی دریاؤں میں۔ ہم پہلے اس شعر کے پہلے مصرے پر بات کریں گے، پھر دوسرے مصرے کی بات کریں گے۔ پہلا مصرع ہے، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں۔ علامہ اقبال اس مصرے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم مسلمان ہی ہیں جنہوں نے تیرے دین اسلام کی رفعت اور بلندی کے لیے، تیرے نام کی بلندی کے لیے جہاد کیے، جنگیں لڑی اور میدان جنگ خون سے سیراب کیے، میدان جنگ خون سے رنگ دیے۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں، اس مصرے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں۔ تو اس مصرے میں مارکا آراؤں سے مراد ہمارے دین اسلام کے وہ بہادر مجاہد ہیں جنہوں نے دین اسلام کی رفعت اور بلندی کے لیے جہاد کیے، جنگیں لڑی۔ تو ان کی لسٹ میں سب سے سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 125 کامیاب جنگیں لڑی۔ تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان فوج کے سپہ سالار تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ موتا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادری کے ساتھ لڑے کہ آپ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی اور آپ مسلسل رومیوں کے خلاف لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ بالآخر جنگ یرموک میں آپ رومیوں کے ساتھ لڑتے، اتنی بہادری کے ساتھ لڑتے گئے کہ آپ ان کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے، ان کی لاشوں کو پیروں تلے روندتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کامیاب فتح حاصل کی، اور سلطنت روما پر دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے سروں کو قلم کیا، کیونکہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سورۃ احزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنے والا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے سروں کو قلم کیا۔ تو اس شعر کے پہلے مصرے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور آپ کی بہادری کی داستان چھپی ہے۔ یہ آپ کے اس مصرے میں صرف خالد بن ولید کی نہیں بلکہ پورے دین اسلام کے جتنے بھی بہادر مجاہد ہیں جنہوں نے دین اسلام کی رفعت اور بلندی کے لیے جہاد کیے، جنگیں لڑی، سب کی بات ہو رہی ہے، لیکن سب سے سر فہرست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ دوسرے مصرے کی طرف بڑھیے، خشکیوں میں کبھی لڑے تو کبھی دریاؤں میں۔ اقبال اس مصرے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم مسلمان ہی ہیں کہ جو خشکیوں میں، صحراؤں میں اور دریاؤں میں تیرے نام کی خاطر لڑے، جہاد کیے۔ تو اس مصرے کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ حضرت طارق بن زیاد کی ہے کہ آپ 711 عیسوی میں آپ اپنی 7000 فوج کا لشکر لیے مراکش سے نکلے اور آپ نے 2 سمندروں کو پار کیا۔ ایک سمندر کا نام بحر اوقیانوس ہے جسے اٹلانٹک اوشین بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے سمندر کا نام بحر روم ہے جسے میڈیٹرینین سی کہا جاتا ہے۔
طارق بن زیاد ان دو سمندروں کو پار کر کے اسپین کے ساحل پر پہنچے، اسپین کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں پر ایک مقام ہے جسے اسٹریٹ آف جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جسے جبل طارق بھی کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد وہاں پر پہنچے، وہاں پر دونوں سمندروں کا پانی جو ہے وہ آگے جا کر مل جاتا ہے۔ جب طارق بن زیاد اپنی فوج کو لے کر 7,000 فوج کا لشکر لے کر ہسپانیہ کے ساحل پر پہنچا تو روڈرک بادشاہ کو خبر ملی کہ طارق بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ ساحل پر پہنچ گیا ہے، تو روڈرک بادشاہ اپنی 1,00,000 فوج کا لشکر لیے اپنے محل سے نکلا کہ طارق بن زیاد کو روکا جا سکے۔ جب طارق بن زیاد نے روڈرک بادشاہ کی 1,00,000 فوج کا لشکر دیکھا تو طارق بن زیاد نے مزید پیچھے فوج کے لیے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ مزید وہ فوج بھیجے۔ تو موسیٰ بن نصیر نے مزید 5,000 سپاہی بھیجے، 5,000 مجاہد بھیجے۔ اب طارق بن زیاد کے پاس 12,000 فوجیوں کا لشکر تھا اور روڈرک بادشاہ کے پاس 1,00,000 فوج کا لشکر تھا۔ تو روڈرک بادشاہ کا جو لشکر تھا وہ طارق بن زیاد کے لشکر پر ہنس رہا تھا کہ ہم 1,00,000 فوجی ہیں اور یہ 12,000 فوجی ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو طارق بن زیاد کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے طارق بن زیاد کے فوجی کسی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اب ہم چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں گے۔ تو طارق بن زیاد نے آواز لگائی کہ جاؤ اور کشتیاں جلا ڈالو۔ طارق بن زیاد کے فوجی سمندر کی طرف بھاگے تو روڈرک بادشاہ کے سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید طارق بن زیاد کے فوجی جو ہے وہ ہم سے ڈر کر پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ طارق بن زیاد کے فوجیوں نے ایک کشتی کو آگ لگا دی۔ روڈرک بادشاہ کے فوجیوں نے سمجھا کہ شاید طارق بن زیاد کے فوجی غلطی سے اپنی کشتی کو ہی آگ لگا بیٹھے ہیں، اب ان کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور ہمارے غلام بن جائیں۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے طارق بن زیاد کے فوجیوں نے ساری کشتیاں جلا ڈالی۔ جب روڈرک بادشاہ کے فوج نے مسلمانوں کے مجاہدوں کا یہ رویہ دیکھا تو طارق بن زیاد کے فوجیوں کا یہ رویہ دیکھ کر روڈرک بادشاہ کی فوج کہنے لگی کہ مسلمان اپنے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے ساتھ، اپنے جہاد کے ساتھ اتنے پاک اور صاف، اتنے خالص ہو سکتے ہیں، اتنے ریفائن ہو سکتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی تلوار ہاتھ میں تھامے نعرے تکبیر بلند کیا اور اپنے فوجیوں سے کہنے لگا کہ اے میرے اسلام کے بہادر مجاہدوں، اب ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب ہمارے سامنے ہمارا دشمن ہے اور ہمارے پیچھے سمندر ہے، ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے سامنے 1,00,000 فوجیوں کا لشکر ہے جو کہ ہمارے اسلام کا دشمن ہے اور یہ ہمارے ہاتھوں کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہے، اور اب آگے بڑھو اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالو اور تم لوگ مجھے لڑائی میں، جہاد میں سب سے پہلے صف میں لڑنا پاؤ گے۔ اب طارق بن زیاد اپنے فوجیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 1,00,000 فوجیوں کی گردنوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور ان کی لاشوں کو روندتے ہوئے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے قرطبہ کو فتح کیا، سارے 1,00,000 فوجیوں کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا اور ہسپانیہ پر دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ تو اس شعر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر طارق بن زیاد تک ہمارے دین اسلام کے بہادر مجاہدوں کی داستان چھپی ہے اور علامہ اقبال ان بہادر مجاہدوں کی بہادری کو، ان کی لڑائی اور جہاد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم مسلمان ہی ہیں جنہوں نے تیرے اسلام کی خاطر دریاؤں میں لڑے، خشکی
جنگیں لڑے، میدان جنگ خون سے سیراب کیے، میدان جنگ خون سے رنگ دیے، مسلمان ہی ہیں جنہوں نے تیرے نام کی رفعت اور بلندی کے لیے جہاد کیے، جنگیں لڑی